اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ دنیا میں کھانے کے لیے آئے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کھانا ہے؟ کھانے کے لیے زندہ ہے یا پھر زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے؟ اگر تو آپ کھانے کے لیے زندہ ہے، دنیا میں آئے ہیں کھانے کے لیے، تو پھر تو بلا شک و شبہ جو بھی آپ کو ایسی شے نظر آتی ہے جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھائی جا سکتی ہے تو آپ کھائیں۔ لیکن اگر آپ دنیا میں کھانے کے لیے نہیں آئے، کھانا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کچھ اور ہے جسے پورا کرنے کے لیے زندہ رہنا لازم ہے، اور زندہ رہنے کے لیے کھانا ضرورت ہے، کھانا نیڈ ہے۔ اب جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے، تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دنیا میں اور کچھ ایسا کھانے کو نہیں ہے کہ جو جانوروں کو کاٹ کے کھایا جائے، ان کی جانیں لی جائیں، ان کا قتل کیا جائے؟ اگر تو اور کچھ کھانے کو نہیں ہے کہ جانوروں کو کاٹے بغیر گزارا نہیں ہے، جانوروں کو کاٹ کر ان کا گوشت کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے کھانے کو، تو پھر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو گوشت ہی کھائیں گے، تو پھر جان لے اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اور محمد نے کبھی بھی جب محمد کے اوپر یہ واضح کیا گیا، محمد کے ذریعے حق کھول کر واضح کر دیا، تو اس کے بعد محمد نے کبھی بھی کسی جانور کو نہ کاٹا، نہ گوشت کھایا، نہ ہی کاٹنے کی اجازت دی، بلکہ الٹا سختی کے ساتھ جانوروں کو کاٹنے سے منع کیا۔ تو وہ جو لوگ جو آخری یعنی فتح مکہ کے بعد جو چوتھا حج تھا محمد کی زندگی میں، جو یہ حج کے نام پر جو کچھ ہو رہا اجتماع ہے، ہوتا ہے، یہ جب چوتھا اجتماع تھا فتح مکہ کے بعد، تو اس میں جب ان لوگوں نے یعنی کہ جو دنیا سے حج کے نام پر آئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے جب محمد کی یہ باتیں سنی، یہ دعوت سنی، تو پھر ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے خطوں میں واپس جا کر کہا کہ اے لوگو، جو کچھ محمد کے بارے میں ہمیں بتایا گیا وہ سب جھوٹ تھا۔ جو کچھ محمد کے بارے میں کہا جاتا رہا، جو پراپگنڈا کیا، وہ سب جھوٹ تھا، فراڈ تھا۔ محمد کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، بلکہ محمد تو اسی دین کا دعوے دار ہے جس دین کے ہم دعوے دار ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یا لوگوں نے سمجھا کہ وہ ایک نیا دین لے کر آیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ ہم دین کے نام پر گمراہیوں میں ہیں، 100% گمراہیوں میں ہیں، لیکن محمد نے ہر شے کو بنیاد سے کھول کھول کر واضح کر دیا ہے۔ یوں جب ان لوگوں نے محمد کی اس دعوت کو سنا تو اور واپس وہ اپنے علاقوں میں گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمد کے بعد یہ علاقے خود بخود گویا کہ فتح ہوتے چلے گئے۔ کیونکہ جدھر بھی جو محمد کی امت تھی، محمد کی قوم کے لوگ تھے، جنہوں نے بعد میں یعنی جو محمد کے نائب بنے، جن کے ہاتھ میں یہ اقتدار آیا، یہ ذمہ داری آئی، تو انہوں نے جدھر بھی رخ کیا تو وہاں کی عام عوام نے، پبلک نے ان کا ساتھ دیا۔ اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف، اپنی ہی حکومتوں کے خلاف عوام نے ساتھ دیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ سرحدیں وسیع ہوتی چلی گئیں۔ کیونکہ لوگوں کے اوپر یہ سب واضح ہو گیا کہ حقیقت کیا ہے، محمد کیا باتیں کر رہا ہے، محمد کی دعوت کیا ہے، اور وہ عملی طور پر دیکھ چکے ہوئے تھے۔ تو اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ محمد جب اس نے یہ کہا، جیسے کہ آپ کے اوپر پہلے بھی واضح کیا، کہ اس وقت جو ابو جہل تھا یا ابو جہل جیسے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے اس محمد نے یہ کیا کہ جو ہمارے غلام ہیں، کالے، کمزور،
ان کو ہماری غلامی سے نکال کر ہمارے برابر لا کھڑا کیا جی، ان کے اور ہمارے حقوق برابر ہیں، ہمارے ان کے درمیان جو تفریق ختم کر دی۔ ہمارے وہ غلام کالے جن کی اہمیت و حیثیت ہمارے پاؤں کے تلوے میں لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہم سمجھتے تھے، انہیں محمد نے ہمارے برابر لا کھڑا کر دیا۔ چلو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ پھر بھی انسان ہیں، ہیومن ہیں، ہمارے ہی جیسے ہیں، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ محمد اب کہتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں، یہ جو گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، یہ بھی تمہارے برابر ہیں، ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو حقوق تمہارے ہیں۔ یہ اس وقت کے جو مشرک تھے، جو محمد کے مخالفین تھے، دشمن تھے، ان کو یہ تکلیف ہوئی۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ محمد نے جب کہا کہ جانوروں کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی جانور کے ساتھ رائی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ورنہ اس سے بدلہ لیا جائے گا، جانوروں کے جو جانور پالتو ہیں، ظاہر بات ہے اب ان کو جنگلوں میں نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ نسل در نسل تم لوگوں نے ان کو باندھ کر رکھا ہے، غلام بنا کر رکھا ہے، تو اب وہ تمہارے محتاج بن چکے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو چھوڑا جائے گا، آزاد کیا جائے گا، تو وہ ظاہر بات ہے ان کو باقی مخلوقات جو ہیں درندے چیر پھاڑ دیں گے۔ لہٰذا اب ٹھیک ہے، ان پر احسان کرو اور بدلے میں وہ تمہارے اوپر احسان کریں۔ ان سے تم یعنی کہ تم کیا کرو، ان پر الاحسان کرو، ان کے کھانے پینے کا تم نے خیال رکھنا ہے، دھوپ اور چھاؤں کا خیال رکھنا ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کے رزق کا خیال رکھنا ہے، اور بدلے میں جتنی ان میں تمہارا بوجھ اٹھانے کی استطاعت ہے تم ان کے اوپر اتنا بوجھ لا دو، ان سے اتنا کام لے لو۔ یعنی پہلے تم ان کے اوپر الاحسان کرو، اور الاحسان کا بدلہ کیا ہے؟ اسی قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کھول کے دیکھ لیں، قدر میں کر دیا گیا ہے کیا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو الاحسان ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ احسان۔ تو اگر کسی پر احسان کیا جاتا ہے تو واپس اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ بدلے میں وہ بھی اس کا بدلہ چکائے، احسان کر کے، جب احسان کرنے والے کے اوپر احسان کرنے کا وقت آئے۔ لہٰذا پہلے تم ان جانوروں کو، ان جو جاندار ہیں، ان کے اوپر الاحسان کرو، یعنی ان کو اپنے بچوں کی طرح پالو، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رزق کا خیال رکھو، ان کی دو پر چھاؤں کا خیال رکھو، ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھو، ان کو رائی برابر بھی تکلیف نہ دو، اور بدلے میں یہ تمہارے اوپر احسان کریں۔ کیسے؟ جو جتنی ان میں استطاعت ہے اتنا ان کے اوپر بوجھ لا دو، لیکن آپ قتل نہیں کر سکتے، کاٹ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب مجھے یہ بتائیں کہ آخر آپ نے ان کے اوپر ایسا کون سا احسان کر دیا کہ وہ احسان چکانے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی جان دے کر آپ کا رزق بنے، آپ کی خوراک بنے؟ ایسا کون سا احسان آپ نے کر دیا؟ تو جو شخص جانوروں کے چھوٹے چھوٹے حقوق کی بات کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے جانوروں کے اوپر ظلم نہیں کرو، تو کیا وہ شخص یہ کہے گا کہ جانوروں کا قتل عام کرو، ان کو کاٹو، ان کی جانیں لو؟ یہ کہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں ایک اور اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے، سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جی کیا محمد نے گوشت نہیں کھایا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو روایات ایسی ملتی ہیں جن سے ملتا ہے جی محمد نے بھی گوشت کھایا۔ کوئی شک نہیں کھایا۔ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ وہ جس معاشرے میں آیا اگر وہ معاشرہ گوشت کھا رہا ہے تو رسول نے گوشت نہ کھایا ہو۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا رسول نے وہ اپنی گوشت کھانے کی عادت کہیں یا جو بھی کہیں، کیا اسے کنٹینیو رکھا یا پھر ترک کر دیا؟ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ رسول ہوتا کیا ہے۔ رسول میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنۃ۔ اسوۃ حسنۃ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو جیسے جیسے جب جس طرح اس نے کیا بالکل وہی
ویسے تم نے کرنا ہے۔ یعنی جب انسان جو ہے وہ 100% گمراہی میں ہوتے ہیں اور رب سے ہدایت طلب کرتے ہیں تو رب کیا کرتا ہے؟ رب ان کے اوپر حق واضح کرتا ہے۔ کیسے؟ ان میں انہی سے اپنا رسول بیس کرتا ہے اور اس کے ذریعے حق واضح کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایسا رب اس لیے کرتا ہے کہ اگر اللہ جو ہے رب العالمین جو ہے اگر صرف زبان سے حق واضح کرے، مثال کے طور پر کیا فضا سے ایسی فریکوینسیز پروڈیوس کر کے ایسی آوازیں پیدا نہیں کی جا سکتی کہ رب یعنی کہ گویا جو زبان آپ بولتے ہیں ایسی زبان میں فضا سے آواز آئے؟ کیا جی میں تمہارا رب بول رہا ہوں؟ کر سکتا ہے رب؟ ممکن ہے۔ یا انسان کے علاوہ کیا کوئی اور ایسی مخلوق نہیں کہ جس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ رب اس کے ذریعے رہنمائی کر دیتا، حق کھول کر واضح کر دیتا۔ حالانکہ وہ تو لوگوں کے لیے سمجھنا بھی زیادہ آسان تھا، ماننا بھی زیادہ آسان تھا کہ بھئی ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو جی معجزہ ماننا پڑے گا۔ یہ واقعی رب جو ہے وہ بول رہا ہے، رب کلام کر رہا ہے۔ مثال کے ایک طوطے کی مثال ہے، ایک طوطا جو ہے اگر اس کے ذریعے رب کلام کرتا تو ہر کوئی مان جاتا، لیکن ویسا رب نے کیوں نہیں کیا؟ ویسا رب نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ جو دعوت ہے، جو حق ہے، زبان سے اگر بتایا جاتا ہے تو کوئی بھی اس کے اوپر نہیں ڈٹے گا۔ کل کو جب ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ یہ باتیں زبان سے کرنا بہت آسان تھیں، زبان سے ہم بھی کر سکتے تھے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے، اصل چیز ہے، اصل امتحان ہے ان کے اوپر عمل کرنا۔ تو اے ہمارے رب یا اے اللہ، اے ایشور، اے گاڈ، اگر تو چاہتا تھا کہ ہم اس دعوت کے اوپر، ان باتوں کے اوپر عمل کریں تو پھر تو ایسا کرتا کہ ہم میں سے ہمارے ہی جیسا ایک بشر کھڑا کرتا، تو اس کے ذریعے یعنی وہ بشر نہ صرف ہمیں ہمارے اوپر حق کھول کو واضح کرتا بلکہ وہ عملی طور پر کر کے بھی دکھاتا۔ پھر اگر ہم نہ کرتے، اس کے جیسے نہ بنتے، تو پھر ہمارے اوپر حجت ہو جاتی، ہمارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر یا بہانہ نہ رہتا۔ تو رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول رب کی طرف سے انسانوں کے اوپر حجت ہوتا ہے۔ یعنی رسول ایک بشر کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ نہ صرف یہ جو انسان ہیں جس قوم میں رسول بھیجنا ہے، بیس کرنا ہے، ان میں انہی سے رسول بھیج کر ان کی زبان میں، یعنی انہی کی زبان میں حق کھول کر واضح کر دیا جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئی، بلکہ ایک رسول جو بشر ہے اس کے ذریعے عملی طور پر کر کے دکھا دیا جائے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ باتیں جو تھیں ان کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں تھا اس بشری وجود کے ساتھ۔ لہذا رسول کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، یعنی عملی نمونہ، پریکٹیکل اگزامپل ہوتی ہے رسول۔ تو رسول کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ ہوتے ہیں، آپ پیدا ہوئے اسی طرح پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے میں آپ پیدا ہوتے ہیں پلتے بڑھتے ہیں، ایسے ہی رسول پیدا ہوتا ہے پلتا بڑھتا ہے۔ جیسے آپ کے جو بڑے ہیں، والدین ہیں، آپ کو اسی دین کے اوپر لے آتے ہیں، وہی آپ کا دین بنا دیتے ہیں جس پر وہ خود ہوتے ہیں، بالکل یہی رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو نہیں علم ہوتا میں رسول ہوں۔ اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے جب رسول باشعور ہوتا ہے تو باقی ہر کوئی اسی کو حق کہتا ہے، اسی کے اوپر ڈٹ جاتا ہے جس کے اوپر وہ اپنے بڑوں کو پتہ ہے۔ لیکن رسول کا معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، ہم ہی حق پر ہیں، ہمارا فرقہ، ہمارا گروہ، ہماری جماعت، ہماری تنظیم، ہمارا مذہب، ہم حق پر ہیں، باقی سب جو ہے وہ گمراہ ہیں، باطل ہیں۔ حالانکہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے حق پر ہوں؟ کیونکہ ہر کوئی آپس میں اختلاف کر رہا ہے، یا تو ان میں سے کوئی ایک حق پر ہے یا پھر ان میں سے کوئی ایک بھی حق پر نہیں، سارے کے سارے گمراہ ہیں، باطل ہیں۔ آیا یہ حق کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کیونکہ جی ہم نے اس دین پر، اس مذہب پر اپنے بڑوں کو پایا ہے، اس لیے یہ حق ہے۔ تو رسول کیا دیکھتا ہے؟ رسول کہتا ہے کہ اگر میں بھی اسی کو حق کہوں جس پر اپنے بڑوں کو پایا تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ کیا حق ہونے کی یہ دلیل ہے، یہ پہچان ہے کہ بھائی جی میں نے اپنے بڑوں کو اس کے اوپر پایا اس لیے یہ حق ہے؟ نہیں۔ کیا کیا جائے گا؟ غور و فکر کیا جائے گا۔ لہذا رسول کیا کرتا ہے؟ رسول غور و فکر کرتا ہے۔ رسول کو نہیں پتا ہوتا کہ میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول جو ہے وہ خواہشات کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ رسول کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رب کا ڈائریکٹڈ ہوتا ہے، رب کا جو لایا ہوا ہے نا۔
رب اسے عملی نمونہ بنا رہا ہے، رب دکھا رہا ہے کہ دیکھو ایسے تم دنیا میں آتے ہو، ایسے تمہاری پرورش کی جاتی ہے، ایسے دنیا کے حالات و واقعات تمہارے اوپر غالب آ جاتے ہیں، تمہیں اپنے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیسے ہدایت پانی ہے۔ تو لہٰذا جب تک رسول کے اوپر حق واضح نہیں کیا جاتا، رسول کے اوپر یہ واضح نہیں کیا جاتا کہ تو ہمارا بھیجا ہوا ہے، تب تک رسول بھی، اگر وہ معاشرہ گوشت کھا رہا ہے تو رسول بھی گوشت کھاتا ہے۔ کیوں؟ اگر رسول گوشت نہیں کھائے اور کل کو کہے جی یہ حرام ہے، گوشت کھانا حرام ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ تجھے تو ملا ہی نہیں، تو نے تو بچپن سے کھایا ہی نہیں، تجھے تو اس کی عادت ہی نہیں، اگر تو نے کھایا ہوتا تو پھر ہم دیکھتے تو کیسے گوشت چھوڑتا، تو کیسے گوشت کے بغیر رہ سکتا تھا۔ لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ ایک آپ کام کر رہے ہوں اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیں، بڑی بات یہ ہے۔ تو رب دکھاتا ہے دیکھو یہ تمہارے بڑوں نے جس کے اوپر تمہیں لگایا ہوا ہوتا ہے وہ حق نہیں، بلکہ تحقیق کرو، اگر وہ حق ثابت نہیں ہوتا، باطل ثابت ہوتا ہے تو اس کو ترک کر دو۔ کیسے؟ ایسے یہ دیکھو میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں اپنے رسول کے ذریعے۔ یوں رسول میں کیا ہوتا ہے؟ اسوۃ حسنہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر رسول نے جس کے آنے سے پہلے یا جب وہ آیا تو اس معاشرے میں، جس معاشرے میں وہ بھیجا گیا، اس معاشرے میں گوشت کھایا جا رہا تھا، تو ہر اس رسول نے گوشت کھایا، لیکن کیا اسے کنٹینیو رکھا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اسے ترک کر دیا۔ اور پھر رب کا قانون کیا ہے؟ رب کا قانون یہ ہے کہ رب کوئی بھی کام چھو منتر کر کے نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ چھت پر چڑھے ہیں، چھت پر چڑھنے کے لیے 10 سیڑھیاں درکار ہیں، آپ 10 سٹیپ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے ہیں، چھت پر گئے ہیں، تو رب یہ نہیں کہتا چھلانگ لگا کے واپس آ جاؤ، نہیں، بلکہ جس طرح آپ اوپر چڑھے ہو اسی طرح سیڑھیاں اتر کر واپس آؤ۔ رب العزیز الحکیم ہے، العلیم الحکیم ہے، رب الصبور ہے، صبر کرتا ہے، ہر کام کو اس کے اپنے وقت پر رکھتا ہے۔ تو کوئی بھی کام چھو منتر کر کے نہیں ہوتا، وہ علم و حکمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رب اگر کوئی بندہ جو ہے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو رب اسے یہ نہیں کہتا چھو منتر کر کے چھوڑ دے، بلکہ رب اسے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے لے کر آتا ہے، جیسے وہ اس مقام پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے محمد نے جب حق کھول کر واضح کر دیا تو اس کے بعد نہ تو محمد نے خود گوشت کھایا، نہ کسی جانور کو کاٹا، نہ ہی کسی جانور کو کاٹنے کا حکم دیا، نہ ہی کاٹنے کی اجازت دی، بلکہ الٹا جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا۔ ٹھیک ہے، وہی سزائیں دی جاتی جو سزا کسی ایک ہیومن بینگ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے پر دی جاتی۔ چلیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے جی نہیں جانوروں کو کاٹنا چاہیے، کھانا چاہیے، وہ کوئی بھی ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ بدھ ہوں، دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، اگر وہ کسی بھی جانور کو کاٹ کر کھاتا ہے تو میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں، اور میرا یہ سوال دنیا کے ہر اس شخص سے ہے جس کے اندر رائے برابر بھی عقل ہے، ہر عقل والے کے لیے یہ سوال ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، ہیومن رائٹس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، بنیادی انسانی حقوق کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اس کی وجہ اور بنیاد کیا ہے؟ یعنی کسی انسان کا قتل نہیں کیا جائے گا بغیر وجہ کے۔ اگر قتل کیا جائے گا تو صرف اس صورت میں کیا جائے گا کہ اگر وہ معاشرے کے لیے خطرے کا باعث بنے، تباہی کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر قتل کیا بھی جائے گا تو صرف اس لیے کیا جائے گا کہ ایک بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس بڑے یا تو وہ بڑا نقصان کروا لیں یا پھر اسے قتل کر دیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، یعنی کہ چھوٹا نقصان کروانا یا بڑا کروانا۔ چھوٹا نقصان کروا کر اگر بڑے سے بچا جا سکتا ہے تو اس سے بڑی عقل مندی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے قتل کیا جائے گا، ورنہ کسی بشر کو، کسی ہیومن بینگ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بھوکا نہیں رکھا جائے گا،
اس سے رہنے کے لیے زمین نہیں چھینی جائے گی، یعنی جو بنیادی انسانی حقوق جنہیں کہا جاتا ہے، جو ہر انسان کے بنیادی حقوق ہیں، یعنی ہر صورت میں اسے ملنے چاہیے، خواہ وہ جیل کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اس کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، اور اس کی جان جو ہے، زندگی جو ہے، اس کا تحفظ، کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ہے بنیادی حقوق۔ اچھا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان حقوق کی بنیاد کیا ہے؟ آخر وہ کیا وجہ ہے؟ آیا وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے، جس کی بنیاد پر یہ بنیادی انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور جانور جو ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ان کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی، ان کو مارو کاٹو جو چاہے کرو، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ جب غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب فیلنگز، احساسات، جذبات، اگر کسی کو مارا جائے گا اسے تکلیف ہوگی، درد ہوگا، درد کا احساس ہوگا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، قتل کیا جائے گا، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ انہیں دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، ان کے احساسات کو، جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، رہنے کے لیے زمین نہیں چھینی جائے گی۔ کیوں نہیں چھینی جائے گی؟ ورنہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں جی؟ احساسات ہیں جی ہیومن بینگ میں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، تو محض احساسات، جذبات یعنی فیلنگز کی بنیاد پر انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہیومن بینگ کے اندر فیلنگز نہ ہوتی، زخم لگانے سے، چوٹ لگانے سے اگر درد نہ ہوتی، نقصان فیل نہ کیا جاتا، تو کسی حقوق کی بات نہ ہوتی۔ یہ نہ کہا جاتا حقوق حقوق حقوق۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا وہ عضو کاٹنا پڑتا ہے، تو کیا کوئی احتجاج کرتا ہے؟ وہاں پر پھر حقوق کی بات آتی ہے؟ نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو حصہ ہے وہ اب اس کے ساتھ آپ کی فیلنگز نہیں جڑی ہوئی، اس کے ساتھ آپ کے احساسات نہیں جڑے ہوئے، جذبات نہیں جڑے ہوئے، بلکہ الٹا وہ اگر آپ کے ساتھ جڑا رہے گا تو آپ کی فیلنگز کا قتل کرے گا، آپ کے جذبات کا قتل کرے گا، آپ کے احساسات کا قتل کرے گا، آپ کو تکلیف دے گا، اس وجہ سے اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ لہذا تھوڑا سا بھی غور کریں تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو انسانی حقوق کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، بنیادی انسانی حقوق، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے فیلنگز۔ تو اگر ان فیلنگز یعنی احساسات کی بنیاد پر انسان جو یہ ہیومن بینگ ہے، دو ٹانگوں والے، اگر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کے حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، ان حقوق کا ہر صورت خیال رکھا جائے گا، تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی جاندار ہیں، کیا ان میں فیلنگز نہیں ہیں؟ ان کی اولاد نہیں ہے؟ وہ کسی کے بہن، کسی کے بھائی، کسی کے اولاد نہیں ہوتے؟ چلو وہ تو رشتہ داریاں تو چھوڑو، وہ تو ساری چیزیں چھوڑو، کیا ان کے اندر فیلنگز نہیں ہے؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا ان کا زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا؟ کیا ان کو خوشی نہیں ہوتی، دکھ نہیں ہوتا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس بنیاد پر یہ دو ٹانگوں والے کے حقوق ہیں، تو اسی بنیاد پر جانداروں کے حقوق کیوں نہیں ہیں؟ چلو ایک ایسے جاندار کو قتل کرنا سمجھ میں آتا ہے جو سوسائٹی کے لیے نقصان کا باعث بنے، خطرہ ہو، بالفرض سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، وہ بھی سوسائٹی، معاشرے کے اندر جہاں پر اس سے خطرہ ہے، کہیں جنگل میں جا کے نہیں مارا جائے گا، وہ اپنی دنیا میں رہ رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف دے رہا ہے؟ لیکن اگر آپ ایک ایسے جاندار کا قتل کرتے ہو، ہاں کسی بھی نام پر، وہ قربانی کے نام پر ہو، بلی کے نام پر ہو، رزق کے نام پر ہو، یعنی کھانے کے نام پر، یا کسی بھی نام پر ہو، تو مجھے یہ بتائیں
کہ کیا یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ جس بنیاد پر آپ کے حقوق ہیں کیا وہی بنیاد ان کو فراہم نہیں ہے؟ اسی بنیاد پر ان کے حقوق ثابت نہیں ہوتے؟ اب بھی اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو ان کو کاٹیں گے، ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، تو پھر جان لو اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے، تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ قتل بہرحال قتل ہے، وہ کسی 2 ٹانگوں والے کا ہو یا پھر 4 ٹانگیں والوں کا ہو، قتل قتل ہے اور قتل کرنے والا قاتل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کسی کے اندر رائے برابر بھی عقل ہے، وہ غور و فکر کرے تو اس کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ یہ جو جسے تم کائنات کہتے ہو، یونیورس کہتے ہو یا مدر نیچر کہتے ہو، کائنات کا یہ اٹل قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ میتھمیٹکس کے اندر ہے، یہ طے شدہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر آپ جانوروں کو قتل کرتے ہیں تو آپ قاتل ہیں، تو قاتل جو ہے وہ قاتل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جاندار یا دوسری مخلوقات آپ سے محفوظ نہیں ہیں تو اس وجہ سے آپ خود بھی ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ قتل بہرحال قتل ہے، یہ وہ جانتا ہے جس کے اندر تھوڑے سے بھی جذبات ہیں، تھوڑے سے بھی احساسات ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ذرا کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ جب تم کسی جاندار کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو یا ذبح کے نام پر یا جس نام پر بھی، کیا وہ آگے سے تڑپتا نہیں ہے؟ کیا آگے سے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کرتا؟ اس کے باوجود تمہیں رحم نہیں آتا، تم ترس نہیں کھاتے؟ اور جب تمہیں رحم نہیں آتا تو تمہارے اوپر رحم کیا کیوں جائے گا؟ پھر ایک چیز یہ ہو گئی، اس کے علاوہ ایک یعنی کہ جب اس پہلو سے بھی حقیقت آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دی گئی ہے اور پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا، وہ اپنی خواہشات کی ہی اتباع کرتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے ہی اندھو کی طرح چلتا ہے، تو ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے اسی بات کو کھول کر واضح کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک گھر ہے، گھر میں والدین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، گھر ہے، گھر میں بچے بھی ہیں اور والدین بھی ہیں۔ ذرا غور کریں، گھر کے اندر والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا گھر میں والدین کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ نہ صرف گھر کی دیکھ بھال کریں بلکہ بچوں کی دیکھ بھال کریں، بچوں کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ نہ ہی وہ گھر کو تباہ کریں، گھر کو خراب کریں، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں؟ کیوں؟ کیونکہ بچے جو ہیں ان میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اتنا شعور نہیں ہوتا، ان کو جو بھی اچھا لگتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو بچے گھر تباہ و برباد کر دیں گے، سب توڑ پھوڑ دیں گے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی نقصان پہنچا بیٹھیں گے۔ تو گھر میں بڑے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ بڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ بڑے باشعور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ ان کی سمجھداری ہے، ان کی سمجھداری، یہ جو صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہی ان کو بچوں سے الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، اور ان کو یہ ذمہ داری دیتی ہے، ان کی اس ذمہ داری کا باعث بنتی ہے کہ وہ اس عقل کا، اس شعور کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف گھر کی دیکھ بھال کریں کہ گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بلکہ بچے جو ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے، ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ بچے نہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، نہ دوسروں کو پہنچائیں، نہ ہی گھر کو نقصان پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر گھر میں جو بڑے ہیں وہی اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی برتنا شروع کر دیں، یا وہی الٹا بچوں کے جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں، وہی گھر کو تباہ کرنا شروع کر دیں، وہی جو ہے بچوں کو مارنا شروع کر دیں، قتل کرنا شروع کر دیں، اور پھر اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، تو کیا ان کی کسی بھی لحاظ سے جسٹیفیکیشن کو قبول کیا جائے گا؟ بتائیں ذرا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
کیا وہ مجرم ثابت نہیں ہوں گے؟ بالکل مجرم ثابت ہوں گے۔ جو والدین ہیں یا جو گھر میں بڑے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا؟ ان کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ گھر میں توڑ پھوڑ کریں، قتل و غارت کریں، تباہی مچائیں، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کی دیکھ بھال کریں، وہ بچوں کا خیال رکھیں، ان کو ایسا ماحول فراہم کریں، ایسی ان کی تربیت کریں کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ پامال نہ کریں، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا، نقصان کا باعث نہ بنیں، گھر کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بالکل ایسے ہی ذرا غور کریں کہ ایک ملک ہو، ایک خطہ ہو، ایک علاقہ ہو، وہاں پر جو بشر ہیومن بینگز ہیں یہ آباد ہیں، وہاں ان ہیومن بینگ میں سے جو ہیومن بینگز میں انسان ہیں، جو بشر ہیں، ان میں سے چند لوگوں کو اقتدار دیا جاتا ہے، اختیار دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا ان کو اقتدار و اختیار اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ جن پر ان کو اقتدار دیا گیا، جن پر ان کو اختیار دیا گیا، جو ان کی رعایا ہے، جن پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ان کے ساتھ وہ ظلم و زیادتیاں کرنا شروع کر دیں، ان کو اپنی مرضیوں کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیں؟ کیا ان کو اس لیے اس وجہ سے، اس مقصد کے لیے اختیار دیا گیا دوسروں کے اوپر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اگر انہیں اختیار دیا گیا ہے تو اختیار دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسا ماحول قائم کریں، ایسی لوگوں کی تربیت کریں کہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کے حقوق پامال نہ کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، خرابیاں نہ کریں، بلکہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے، ہر ایک کو تحفظ حاصل رہے۔ اگر کوئی نقصان کا یا ہلاکت کا یا تباہی کا باعث بنتا ہے یا کسی سے ایسا اندیشہ ہے تو اس کو اس کے کیے کی سزا دی جائے یا پھر اسے لگام ڈالی جائے۔ لیکن اگر وہی لوگ جو حکمران ہوں، جن کو اختیار دیا گیا ہو، وہ اپنے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، وہ یہ کہیں جی کہ جو کچھ بھی، جس پر بھی ہمیں اختیار دیا گیا ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے، جو بھی ہماری رسائی میں دیا گیا ہے، یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم ان کو جیسے جی چاہے استعمال کریں، ان کے ساتھ جو جی چاہے کریں، اور اس بنیاد پر جس کو جی چاہے قتل کریں، جس کو جی چاہے جیسے جی چاہے استعمال کریں، ہر ایک کو جوتے کی نوک پر رکھیں، وہ کہیں صرف ہمارے شاہی خاندان جو حکمران خاندان ہے اسی کے حقوق ہیں، باقی کسی کوئی حقوق نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں گے؟ اپنے اس کردار میں ٹھیک ہوں گے؟ کیا یہ جرم نہیں ہوگا؟ ذرا غور کریں، یہ جرم ہوگا، اس کو آپ جرم مانیں گے، لیکن ذرا غور کریں کہ ایسے ہی زمین پر جب آپ کو، یہ جو بشر ہیں، آپ ہیومن بینگ، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، دوسرے جو جاندار ہیں وہ آپ سے کمزور ہیں، ان پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے، ان پر آپ کو رسائی دی گئی ہے، وہ آپ کی رسائی میں ہے، تو کیوں؟ کیا اس لیے کہ آپ ان کو کاٹیں، ان کے ساتھ ظلم کریں، زیادتیاں کریں، یا پھر معاملہ یہ ہے کہ جیسے، یعنی کہ جو جتنے بھی جاندار ہیں باقی، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گھر میں بچوں کی ہے، اور یہ جو ہیومن بینگ ہے اس کی مثال ایسے جیسے گھر میں بڑے ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ شعوری طور پر، عقلی لحاظ سے وہ اس سٹیج پر نہیں ہیں کہ وہ، یعنی کہ زمین میں، آسمان و زمین میں ایسے رہیں کہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ ایسا کیوں ہے، یہ بھی بعد کی بات ہے، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، اور ابھی تھوڑا آگے بڑھ کے اس کو واضح کر دیں گے۔ یہ جو بشر ہے، ہیومن ہے، اس کو اگر اختیار دیا گیا ہے تو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ یہ ایسا ماحول ترتیب دے، ایسا معاشرہ ترتیب دے کہ تمام کی تمام مخلوقات جو ہیں ان کو تحفظ حاصل ہو جائے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں سپیریئر ہوں، کوئی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے یا دوسری مخلوقات سے برتر سمجھتے ہوئے، بہتر سمجھتے ہوئے، خیر سمجھتے ہوئے کہیں ایسا نہ کرے کہ جو حقوق ہیں میرے ہی ہیں، باقی کسی کوئی حقوق نہیں، اور تباہی مچا دے، دوسروں کے حقوق پامال کرے۔ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ایسا لگ جائے جس کی بنیاد پر وہ یہ محسوس کرنا شروع کر دے کہ میں دوسروں سے برتر ہوں، لہٰذا وہ اس اختیار کا یا اس شے کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے، دوسروں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دے۔ اگر آپ کو زمین پر اختیار دیا گیا ہے، آپ کو باقی مخلوقات کے اوپر اختیار دیا گیا ہے کسی بھی لحاظ سے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا قتل کرو، ان کو کاٹ کے کھاؤ، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ،
بلکہ اس کا مقصد، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کی دیکھ بھال کرو، آپ ان کے حقوق کا تحفظ کرو، آپ ان کو جو ہے ان کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ کی اس ہیومن بینگ کی موجودگی میں تمام مخلوقات تحفظ فیل کرتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ تو الٹا ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں ہر مخلوق کے ساتھ، جانوروں کو کاٹ رہے ہیں. اب بتائیں ذرا. اور اگر آپ کو باقی مخلوقات کے اوپر اختیار حاصل ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب آسمان و زمین میں کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں تھی جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی تھی. کوئی مخلوق ایک رائی برابر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، کوئی مخلوق کسی دوسری کو کھاتی نہیں تھی. آج اگر مخلوقات کے اندر بھی بگاڑ ہے تو یہ آپ حضرت انسان کی وجہ سے ہے. آپ کے آباء و اجداد نے پیچھے ہزاروں لاکھوں سال پہلے آپ کے آباء و اجداد نے رزق کے اندر جب تبدیلیاں کی، رزق کے اندر توازن بگاڑا، تو بگڑے ہوئے رزق سے مخلوقات کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوتے 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 مخلوقات بگڑ گئیں. جب آسمان و زمین میں تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسدہ مال کی وجہ سے فساد ہو گیا، خرابیاں ہو گئی، تو تمہیں کہا اس سے پہلے کہ یہ زمین جہنم بن جائے اس کی اصلاح کر لو. یہ جو تم نے کرتوت کیے ہیں اس کی اصلاح کر لو، یہ جو فساد کیا اس کی اصلاح کر لو، اس وجہ سے تمہیں اختیار دیا گیا. یہ سب واپس ریورس لے کر چلو، اور تم نے بجائے یہ کہ اصلاح کرو الٹا مزید ظلم کرنا شروع کر دیا، الٹا مزید تباہیاں کرنا شروع. تم نے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، جانوروں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا. بڑی عجیب بات ہے. تم لوگ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو. اے حج اور قربانی کے نام پر قتل عام کرنے والوں ظالموں، تم سے تو وہ مشرکین عرب بہتر تھے، مشرکین مکہ بہتر تھے. کیونکہ ذرا غور کرو، ایک اور پہلو سے تمہارے سامنے میں اس حقیقت کو رکھتا ہوں. ہم تمہارے سامنے ایک اور پہلو سے اس حقیقت کو کھول کر واضح کرتے ہیں. اے خود کو مسلمان کہلوانے والا، تم تو دعوے کرتے ہو ہم تو قرآن و سنت قرآن و سنت قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، محمد کی ماننے والے ہیں، یہ دعوے کرتے ہو نا. چلو اب ذرا آؤ میدان میں. میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو تم آج گلی گلی محلے محلے قربانی کے نام پر جانوروں کا قتل عام کر رہے ہو، اس کا حکم تمہیں رب نے کب دیا؟ اللہ نے کب دیا؟ ایشور نے گاڈ نے کب دیا؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ کہاں محمد نے تمہیں کہا ہے یہ حرکت کرو؟ پہلی بات کہ جسے تم حج کہتے ہو، جسے تم قربانی کہتے ہو، نہ یہ حج ہے نہ یہ قربانی ہے. اس کے باوجود اگر ایک لمحے کے لیے باقی ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ مان لیا جائے کہ یہی حج ہے، یہی قربانی ہے، تو پھر بھی ذرا غور کرو، محمد کے وقت یا محمد سے پہلے مینا کے میدان سے باہر کسی ایک جانور کو بھی نہ کاٹا گیا نہ کاٹا جاتا تھا. مینا کے میدان کے باہر کسی ایک بھی جانور کو نہیں کاٹا گیا قربانی کے نام پر. اور میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم ثابت کر کے دکھا دو. محمد کی موجودگی میں محمد کے فوراً بعد جو شروع کا وقت تھا اس دوران بھی، اور یہاں تک کہ محمد سے پہلے بھی مینا کے میدان سے باہر کسی ایک بھی جانور کا قربانی کے نام پر قتل نہیں کیا جاتا تھا. کیوں؟ اپنا قرآن اٹھا کر دیکھو، اسی قرآن کے اندر یہ بات بالکل دو ٹوک واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ قربانی کس کے اوپر فرض ہے، کس کے اوپر لازم ہے، کس نے دینی ہے. یہ بات الگ ہے قربانی ہے کیا، قرآن کسے قربانی کہہ رہا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن اگر ایک لمحے کے لیے اسے قربانی مان لیا جائے جسے تم کہتے ہو، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے قربانی صرف اور صرف اسی کے اوپر ہے جو حج کی استطاعت رکھتا ہے. قربانی تو دینی ہے حاجی نے، حج کرنے والے نے. اور حج کرنے والا کون ہے؟ جس میں استطاعت ہے حج کی. اور حج کی استطاعت رکھنے والا کون ہے؟ وہ بھی بات کی بات ہے.
کہ قرآن کسے کہہ رہا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہی حج ہے، اور حج کی استطاعت رکھنے والے وہ ہیں جو وہاں جاتے ہیں، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اپنی روایات کو اٹھا کے دیکھ لو، تم یہ بات ثابت نہیں کر پاؤ گے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قربانی صرف اور صرف جو حج کرنے والا ہے اس نے دینی ہے، نہ کہ اس نے جو حج نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تم قربانی کے نام پر گلی گلی محلے محلے جانوروں کا قتل عام کر رہے ہو، ظلم عظیم کر رہے ہو، بتاؤ ذرا یہ کس قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں محمد نے کہا؟ آؤ ذرا میدان میں ثابت کرو۔ اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو ہم اللہ کی مانتے ہیں، ہم قرآن کی مانتے ہیں، ہم محمد کی مانتے ہیں، اور تم اللہ کی بات کو، قرآن کی بات کو، محمد کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہو۔ قرآن میں تو الٹا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جان لو جو رب العالمین ہے، جو اللہ ہے، اس کو نہ تو یہ جو تم گوشت کہتے ہو یہ پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ اللہ کو تمہارے گوشت اور خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو تم گوشت اور خون کر رہے ہو، یہ فساد ہے، ظلم عظیم ہے۔ وہ تو تقوی کی بات کر رہا ہے، اس تک تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جب تمہیں پتا چلے گا تقوی کیا ہے تو پھر تمہارے پر واضح ہو جائے گا تقوی اور یہ جانوروں کا قتل عام یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ تقوی اور جانوروں کا قتل عام یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جانوروں کا قتل کرنے والا یا کسی کا بھی قتل کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا۔ کسی کے اندر تقوی ہو اور وہ جانوروں کا قتل کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں وہ قتل کرے گا، کس کا کرے گا؟ اسی کا کرے گا جو قتل ہونا ڈیزرو کرے گا، قتل ہونے کا حق رکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کسی بھی صورت کسی کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ جتنے بھی جاندار ہیں ان میں احساسات ہیں، ان میں جذبات ہیں، ان میں فیلنگز ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے، ان کو درد ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو قتل تو بہت بڑی بات ہے، رائی برابر بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اپنی خواہشات کی اتباع کو اللہ کے حکم کا نام دینا، ایشور گاڈ دیوس رب العالمین کے حکم کا نام دینا، رسولوں سے منسوب کرنا، جان لو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تم محض ہمارے پر منسوب کر رہے ہو، جھوٹ افطرا کر رہے ہو، کذب افطرا کر رہے ہو۔ تم سے تو وہ مشرکین مکہ اچھے تھے، مشرکین عرب اچھے تھے، جو کم از کم قربانی کے نام پر اگر قتل عام کرتے تھے تو وہ مینا کے میدان تک محدود تھے، نہ کہ وہ گلی گلی محلے محلے قتل عام کرتے تھے۔ اور تم تو اتنے بڑے ظالم ہو، اتنے بڑے مشرک ہو، اتنے بڑے قاتل ہو کہ پوری دنیا میں گلی گلی محلے محلے قتل عام کرتے ہو، بیچارے معصوم جانوروں کا قتل عام کرتے ہو، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تمہاری حقیقت، یہ ہے تمہاری حیثیت۔ اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے سوالات ارسال کیے، جن میں ایک سوال یہ بھی ہے، جو جب ہم نے گوشت کے اوپر بات کی تھی کہ جانوروں کو ذبح کرنا بہت بڑا جرم ہے، گوشت کھانا الاؤ نہیں ہے، کبھی بھی آپ نے حکم نہیں دیا اس کا، سوائے ایک صورت کے، اس صورت کیا ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ الکتاب دیکھیں، اس میں آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا اور کچھ ویڈیوز بھی ارسال کی۔ سوال یہ تھا جو کہ ویڈیوز کے اندر بات موجود تھی، وہ بات کیا ہے؟ وہ ایک انڈیا کا نالائق ہے، ایک نالائق ہے جو کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر نالائق، اس کی ویڈیو بھیجی گئیں، ارسال کی گئیں، اور جو اس نے بات کی وہی بات جو ہے وہ ای میلز میں کی گئی۔ وہ بات یہ کی گئی کہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جانور کو کاٹ کر یعنی کھانا، گوشت کھانا اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ جاندار ہیں، ان میں فیلنگز ہیں،
تو پھر تو آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے، آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جب سانس لیتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں جو جرمز ہیں جاندار، ان کی ڈیتھ ہو جاتی۔ اسی طرح آپ جب کچھ کھاتے ہیں اس کے اندر لاکھوں کروڑوں ایسے جرمز ہوتے ہیں جن کی آپ جب رزق کھاتے ہیں تو اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے پھر آپ سانس بھی نہ لیں، آپ کچھ کھائیں بھی نہ، تو اس بنیاد پر کیا کہتے ہیں؟ اس بنیاد پر کہتے ہیں جی اس لیے ان کا اگر ان کو کاٹ کر کھایا جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ نارمل ہے جی، وہ اللہ نے ہم اسی وجہ سے اسی مقصد کے لیے خلق کیا ان کو۔ ٹھیک ہے جی، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ کیا اسے دلیل کہا جائے گا یا پھر یہ ایموشنل بلیک میل کرنے والی بات ہے، سامنے والے کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی کہ سانس لینے سے لاکھوں کروڑوں جرم جو ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر جا کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس لیے پھر سانس بھی نہیں لینا چاہیے۔ کھانا جب کھاتے ہیں اس کے اندر لاکھوں کروڑوں ایسے جرم ہوتے ہیں، جاندار ہوتے ہیں، ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس طرح پھر کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے اس وجہ سے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے آپ کو ڈاکٹر کہنے والے، تو پہلے یہ ثابت کر کہ جب کوئی بھی بشر، کوئی بھی ہیومن بینگ یا کوئی بھی جاندار مخلوق جب سانس لیتی ہے تو سانس لینے کے لیے کیا اسے وہ جو جرمز ہیں ان کی ضرورت ہے اس کی باڈی کو؟ کیا سانس اس لیے لیا جاتا ہے کہ باڈی کو ان جرمز کی، ان بیکٹیریا کی، لیونگ تھنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اندر جاتے ہیں؟ یا پھر باڈی کو ان لیونگ تھنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ باڈی کو جس چیز کی ضرورت ہے، باڈی کس چیز کی ضرورت ہے؟ آکسیجن کی، تو باڈی کو آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن کے ساتھ وہ جرمز اندر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو جرمز اندر جاتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان جرمز کو رب نے خلق کیا ہے، رب نے پھیلایا ہے؟ اگر تو رب نے خلق کیا ہے، رب نے پھیلایا ہے، اور پھر سانس لینے کا جو میکینزم ہے یہ بھی رب نے بنایا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر جرمز جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، باڈی کی نیڈ ہیں، تو پھر جناب باقی جانوروں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر رب نے جب آپ سانس لیتے ہو یا کچھ بھی کھاتے ہو تو اس کے اندر یعنی سانس کے ذریعے یا کھانے کے ذریعے کوئی بھی لیونگ تھنگ اندر نہیں جانی چاہیے، رب نے یہ نظام بنایا ہے، کسی لیونگ تھنگ جو ہے اس کے جو ہے جسم کے اندر جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو فضا کے اندر لیونگ تھنگز ہیں یا جو رزق کھایا جاتا ہے اس کے اندر جو لیونگ تھنگ جو بیکٹیریا پروڈیوس ہو جاتے ہیں، یہ رب کا نہیں بلکہ اگر حضرت انسان کے اپنے مفسد اعمال کا نتیجہ ہے، تو پھر اے عقل کے اندھے تو کیا کر رہا ہے؟ فساد پر فساد کر رہا ہے، پہلے تباہی بچائی، اسی تباہی کو مزید نئی تباہی کرنے کے لیے دلیل بنا رہا ہے۔ بلا شک و شبہ جب سانس لیا جاتا ہے تو بہت سارے جرمز، بیکٹیریاز سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں، تو اندر جا کر کیا گل کھلاتے ہیں؟ تباہی مچاتے ہیں، جسے کہتے ہیں بیمار ہو جانا۔ یہ جرمز آئے کہاں سے؟ حضرت انسان ڈاکٹر نالائق، یہ جرمز تیرے جیسے مفسد جو انسان ہیں، مفسد ہیں، ان کے فساد کے نتیجے سے فضا میں پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ جان لے کہ یہ جان جو ہے یہ وجود میں کیسے آتی ہے، جان زندگی وجود میں کیسے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ جان لو گے پھر تمہارے اوپر واضح ہوگا کہ یہ جو تم لوگوں نے فضا کے اندر گیسیں خارج کی ہیں طرح طرح کی، زمین کے جو عناصر ہیں ان کو فضا میں بکھیر دیا ہے، تو فضا کے اندر ظاہری بات ہے پانی بھی ہے، زمین کے عناصر جب فضا کے اندر تحلیل کر دو گے گیسوں کی صورت میں تو سورج کی انرجی آ رہی ہے، جب سورج کی انرجی، فضا یعنی آکسیجن وغیرہ اور زمین کے عناصر جب یہ تینوں چیزیں آپس میں ایک جگہ پر اختراع کریں گی تو جان وجود میں آ جائے گی۔ رب نے تو زمین کے عناصر فضا میں تحلیل کیے تھے، یہ جو آج تم ترقی کے نام پر یہ جو گیسیں خارج کر رہے ہو زمین کے اندر سے کروڈ آئل نکال کے اس کو کریک کر کے اسے یعنی کہ طرح طرح کے فیولز میں کنورٹ کر کے طرح طرح کے کیمیکلز میں کنورٹ کر رہے ہیں، ان کیمیکلز طرح طرح کے پروڈکٹس بنا کے، تو جو دھوئیں ہیں
جو فضا میں خارج کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ زمین کے عناصر کو تم فضا میں تحلیل کر رہے ہو. تو جب جن عناصر کا مقام تھا زمین سے باہر نہیں آئے اپنی خام حالت میں، کیونکہ اگر وہ عناصر خام حالت میں کہیں پہنچ گئے تو وہاں ان عناصر کے علاوہ پانی اور سورج کی انرجی کی ریز کی ضرورت ہے. اگر زمین کے عناصر، پانی اور سورج کی ریز جو ہے، انرجی، یہ تینوں چیزیں ایک مقام پر اکٹھی ہو جائیں تو جان وجود میں آ جاتی ہے. تو فضا کے اندر یہ لیونگ تھنگ، یہ بیکٹیریا، یہ جرثومیں رب نے پروڈیوس نہیں کیے، یہ تمہارے فساد کا نتیجہ ہے. ان کو پروڈیوس بھی تم کر رہے ہو، قتل بھی تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بیمار ہوتے ہو. اس طرح جناب سبزیاں نہیں کھانا. اچھا، ایک اور بڑی عجیب و غریب دلیل اور لاجک پیش کی جاتی ہے. تو اس طرح پھر آپ درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، آپ سبزیاں نہیں کھا سکتے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ سن نہیں سکتے. ارے خود کو ڈاکٹر کہتا ہے، گدھے کے بچے، تو کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر نالائق. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں سبزیوں میں احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اس وجہ سے مان لیں کہ تو نے کہہ دیا ہے؟ جو بات کی ہے اسے سچا ثابت کر. سبزیوں میں احساسات، جذبات ہوتے ہیں یا نباتات میں احساسات و جذبات ہوتے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے. ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کو طے کرنا، پہلے تو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ احساس اور جذبات ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے، احساس و جذبات جو ہیں، احساسات و جذبات ہوتے کیا ہیں؟ احساسات و جذبات جو لیونگ تھنگز ہوتی ہیں ان کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں. کس سے پروڈیوس ہوتے ہیں؟ ان کیمیکل سے پروڈیوس ہوتے ہیں جو کیمیکلز نباتات بناتی ہیں. یعنی احساسات و جذبات جس میٹیریل سے بنتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، نباتات اس میٹیریل کو بناتے ہیں. تو جس میٹیریل سے احساسات و جذبات بنتے ہیں وہ میٹیریل بنا رہی ہیں نباتات. تو نباتات میں احساس و جذبات آ کہاں سے گئے؟ گدھے کے بچے. تو کہتا میں عقل مند ہوں. دنیا کے تمام سائنٹسٹ جتنے بھی کیمسٹ ہیں ان کو چیلنج ہے، جو بیالوجسٹ ہیں ان کو یہ چیلنج ہے، آئیں اگر دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر دے کہ نباتات کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں تو جو سزا کہیں گے وہ احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، فیلنگز جس سے پروڈیوس ہوتی ہیں، جس سے وجود میں ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیلنگز جاندار جو شے ہوتی ہے، جو جاندار مخلوق ہوتی ہے، جو جان ہوتی ہے، اس کے اندر پروڈیوس ہوتی ہیں. اس کے اندر پہلی چیز. ٹھیک ہے، دوسری چیز فیلنگز جس میٹیریل سے، جس مواد سے، یعنی جن کیمیکلز سے پروڈیوس ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، وہ کیمیکلز بناتے ہیں نباتات. نباتات فیلنگز کا میٹیریل بناتی ہیں. تو جب نباتات فیلنگز کا میٹیریل بنا رہی ہیں، فیلنگز اس میٹیریل نے آگے جا کے فیلنگز میں کنورٹ ہونا ہے، تو نباتات کے اندر فیلنگز کہاں سے آ گئیں؟ یہ کہنا جی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا یا سائنس نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب نباتات کے اندر بھی فیلنگز ہیں، تو ذرا سائنس کو کہو ثابت کرے، ہوا میں باتیں نہیں کرے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیسے ثابت کرنا پڑے گا؟ ہم یہ نہیں کہ ہم جیسے کوئی کسی یعنی ملاٹوں سے انسپائر ہیں، ملاٹوں کے ناموں سے احساس کمتری کا شکار ہیں. اگر کسی نے اپنے نام کے ساتھ شیخ، علامہ، حضرت یا فلان لگایا ہوا ہے تو لوگ احساس کمتری کا شکار ہو کر تو اس بنیاد پر اس کی ہر بات مان لیتے ہیں. تو ایسا ہی ایک بڑی تعداد ان لوگ ہیں جو سائنس سے اتنے متاثر ہیں کہ سائنس کو بت بنایا ہوا ہے، اپنا الہ بنایا ہوا ہے، جو بھی سائنس کے نام پر ان کو کہا جائے گا فوری مان جائیں گے. تو ہم ان لوگوں کی طرح احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں کہ ہم سائنس کے نام پر کوئی بھی بات مان لیں گے. سائنس کے نام پر اگر کوئی چورن بیچا جاتا ہے تو مان لیں گے. اگر سائنس کے دعوے دار یہ کہتے ہیں نباتات کے اندر فیلنگز ہیں، تو سب سے پہلے تو سائنس کو یہ بتانا پڑے گا فیلنگز ہوتی کیا ہیں، فیلنگ وجود میں کیسے آتی ہیں، فیلنگ جو ہے، فیلنگز کا ماخذ کیا ہے، فیلنگز اخذ کہاں سے ہوتی ہیں، کس سے وجود میں آتی ہیں. پہلے تو
سائنس کو یہ بتانا پڑے گا. سائنس کو تو یہی نہیں علم فیلنگز ہیں کیا؟ سائنس کو جب یہی نہیں علم فیلنگز ہیں کیا، فیلنگز وجود میں کس سے آتی ہیں، تو سائنس خاک دعویٰ کرے گی کہ نباتات کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں؟ حق دعویٰ کرے گی؟ تو یوں اس بنیاد پر یہ جو تم لوگوں کی یہ جو دلیل تھی کہ سانس لینے سے جرمز اندر جاتے ہیں، تو سانس لینے جو جرمز جاتے ہیں وہ جرم باڈی کی نیڈ نہیں ہے، وہ اندر جا کے فساد کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تمہاری باڈی کو بطور رزق، بطور خوراک، بطور غذا کسی ایک بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی لیونگ تھنگ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اسے عناصر کی کیمیکلز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کیمیکلز، وہ عناصر جب باڈی میں جاتے ہیں، باڈی ان کو پروسیس کر کے جان میں کنورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تم الو کن کو بنا رہے ہو؟ یہ تم الو بنا سکتے ہو اپنے جیسے الوؤں کو. ٹھیک ہے؟ جن کو روشنی اچھی نہیں لگتی، جو روشنی سے ڈرتے ہیں، جو رہنا ہی اندھیرے میں چاہتے ہیں، جو روشنی کو دیکھ کر جن کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں، ان کو تم بیوقوف بنا سکتے ہو. ڈاکٹر نالائق، اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے تو آ ذرا احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر. نہیں کر سکتا. یوں اس بنیاد پر، اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ کسی بھی صورت جاندار جو ہیں ان کا قربانی ہو یا بلی ہو، اس کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا. صرف ان جانداروں کو قتل کیا جا سکتا ہے جو آپ کے لیے یا مخلوقات کے لیے نقصان کا باعث ہیں، ہلاکت کا باعث ہیں، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ جب ان سے ہلاکت کا اندیشہ ہو، ان سے خطرہ ہو. وہی براہ راست نہیں مارا جائے گا، بلکہ پہلے ان سے تحفظ کی کوشش کی جائے گی، اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں بھائی تو اس کی موجودگی میں تحفظ یقینی نہیں ہے، تو پھر جا کے آپ جان لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں قتل کر سکتے. اور رزق کے نام پر یہ تو کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک صورت کی، اور وہ کس کو اجازت ہے؟ وہ رب خود ہے. رب خود اپنے وجود کو استعمال کرے، اس کو حق حاصل ہے، ورنہ، اور وہ بھی بغیر حق نہیں کرتا، بالحق کرتا ہے. جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر چھوٹا نقصان کرنا پڑتا ہے تو یہ بیوقوفی نہیں، عقل مندی ہوتی ہے. اسی کو عقل مندی کہتے ہیں. تو یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ یہ جو حج اور قربانی کے نام پر جو ہو رہا ہے، یہ گمراہیاں ہیں، یہ ضلال مبین ہیں، یہ ظلم عظیم ہے. ٹھیک ہے؟ اب آئیں واپس یہ جو حج کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی طرف. اور یہ جو حج ہے اس کے اوپر، یعنی جو الحج ہے کیا، جس کا ذکر اس قرآن کے اندر ہے، یہ ہے کیا، اس کو واضح کرنے سے پہلے جو حج کیا جا رہا ہے، حج کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کا دجل جو ہے وہ ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے چاک کر کے رکھتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں، ہم جو بات کی ابتدا کریں گے، بات کی ابتدا ہم یہاں سے کریں گے کہ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں. جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو یہ صلاحیتیں آپ کو کیوں دی گئی؟ ظاہر ہے یہ صلاحیتیں آپ کو اس لیے دی گئیں کہ جو بھی سنائی دے رہا ہے، جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھیں. اس وقت تک کوئی بھی کام نہیں کرنا، کوئی بھی عمل نہیں کرنا جب تک کہ آپ سمجھ نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، کچھ بھی کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد لازم ہوتا ہے. بغیر مقصد کے کچھ نہیں کیا جاتا. بغیر مقصد کے کچھ بھی نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں، کیا بغیر مقصد کے کھاتے ہیں؟ نہیں. مقصد کھانا کھانے کا بھی ہے. یہ پیٹ بھرنا ہے. پیٹ کیوں بھرنا ہے؟ مقصد ہے، اس کا بھی مقصد ہے. جسم کو جن عناصر کی ضرورت ہے وہ عناصر چاہیے، اس وجہ سے کھانا کھایا جاتا ہے. وہ عناصر کیوں چاہیے؟ اس کا بھی مقصد ہے. یعنی ہر کام کا، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اب کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو
یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یہ حق ہے یا باطل ہے، تو اس کی پہچان کا آسان ترین فارمولہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آسان ترین۔ آیا کہ جو آپ کر رہے ہیں، کام جو کر رہے ہیں وہ حق ہے یا پھر باطل ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہاں آپ جو ہے جو کام کر رہے ہیں، کام تو کر رہے ہیں لیکن جو کام کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا، آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے کا شکار ہیں۔ تو سب سے آسان ترین پہچان یہ ہے کہ کوئی بھی جو کام کیا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو جب کام کیا جاتا ہے تو دیکھیں وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، مقصد پورا ہوا یا نہیں۔ کام کرنے سے اگر تو مقصد پورا ہو رہا ہے، مقصد پورا ہوتا ہے، منزل حاصل ہوتی ہے، تو پھر جو کام کیا ہے وہ حق ہے، اور اگر منزل حاصل نہیں ہو رہی، مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ حق نہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ باطل ہے، خواہ اسے آپ حق کا نام دے کر کیوں نہ کر رہے ہو، وہ آپ اپنی خواہشات کی اتباع میں کر رہے ہوں گے، حق نہیں ہوگا وہ۔ تو بات ہم کرتے ہیں حج پر۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ یعنی حج، یہ جو حج کے نام پر کیا جا رہا ہے، حج کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، آیا یہ حق ہے یا باطل؟ اس کو پہچاننا ہے تو اس کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ حج کا مقصد جان لیا جائے کہ حج کا مقصد کیا ہے۔ جب مقصد ہمارے سامنے آئے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا، تو پھر دیکھیں حج کرنے، جسے حج کہا جا رہا ہے، کیا یہ عمل کرنے سے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، مقصد حاصل ہو رہا ہے، وہ منزل مل رہی ہے؟ اگر تو وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، منزل مل رہی ہے، تو بلا شک و شبہ یہی حج ہے۔ لیکن اگر منزل نہیں مل رہی، مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو پھر یہ حج نہیں ہے، بلکہ یہ حج کے نام پر حج سے ہی جو الحج ہے اس سے غفلت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ آپ دجل کا، آپ دھوکے کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات ہو گئی ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کو یہ جو آپ حج کے نام پر کر رہے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں کتنا ہی یقین کیوں نہ ہو کہ یہ حق ہے، کتنا ہی یقین کیوں نہ ہو، لیکن اگر کہیں سے اس کے اوپر اعتراض اٹھ جائے، کوئی بھی اس پر کوئی سوال اٹھاتا ہے، کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، تو آپ کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ تحقیق کریں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں، تو تحقیق کرنے کے بعد نتیجہ حق ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تو جو آپ کے پاس پہلے سے ہے وہ حق ہے، تو وہی چیز سامنے آئے گی، کچھ ڈیفرنٹ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور جو اعتراض کرنے والا ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا، وہ لاجواب ہو جائے گا الٹا۔ وہ اعتراض اگر اس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے، ظاہر بات اسی وجہ سے اعتراض اس نے اٹھایا کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پہلو جو اس سے چھپا رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، عقل میں نہیں آیا، جس وجہ سے اس نے سمجھا یہ غلط ہے۔ اور آپ جب تحقیق کریں گے تو آپ اسے بتائیں گے بھائی، یعنی اسے پوچھیں گے بتا بھائی تو یہ جو نتیجہ اخذ کر رہا ہے، یہ جو اعتراض اٹھا رہا ہے، کس بنیاد پر اٹھا رہا ہے؟ جب وہ کہے گا اس بنیاد پر، تو آپ جب تحقیق کریں تو کہیں گے یہ دیکھ، یہ پہلو، یہ حصہ تجھ سے چھپا رہ گیا تھا، جس وجہ سے تو اصل نتیجے پر نہیں پہنچ پایا تھا، تیرے سامنے جو ہے اختلاف آیا تھا، یہ حقیقت یوں، وہ بھی لاجواب ہو جائے گا، اسے بھی اس کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ حق پر ہیں تو حق کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو الٹا مزید جو ہے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، اختلاف کرنے والے کو بھی حق مل جائے گا، یا کم از کم اس کے اوپر حجت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں کیا جائے گا، اگر کہیں سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو آپ کہیں نہیں جی تحقیق نہیں کرنی، تحقیق نہیں کرنی، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو کانوں، آنکھوں کے ساتھ ساتھ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے، ان سے اس کو سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی، اس لیے اگر کہیں سے بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کسی بھی بات پر، کسی بھی شے پر، تو اس میں لازم تحقیق کی جائے گی۔ یہ صلاحیتیں آپ کو اس لیے دی گئی۔ لہٰذا آج دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حج کے نام پر کیا جا رہا ہے، کیا یہ حق ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ حج کرنے کا مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے؟ اگر تو مقصد و منزل مل رہی ہے یہ حج کرنے سے، حج کے نام پر جو کیا جا رہا ہے، پھر تو یہی حج ہے، یہ حق ہے۔ اور اگر منزل نہیں ملتی تو پھر یہ حق نہیں، یہ باطل ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جو حق ہے اسے تلاش کیا جائے گا، اور حق کے اوپر عمل کیا جائے گا، جو حق ہے وہ کیا جائے گا۔
نہ کہ حج کے نام پر ہی حج سے غافل رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھایا جاتا ہے، کہیں سے بھی کوئی اس کے اوپر اعتراض اٹھایا جاتا ہے، کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے، تو پھر بھی یہ حج کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ کرنے سے پہلے تحقیق کی جائے گی اور اس اعتراض کو، اس سوال کو دور کیا جائے گا، اس سوال کو کالعدم کیا جائے گا۔ تو کیا آج اعتراض اٹھایا جا رہا ہے؟ تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں اٹھایا گیا، تو پھر آج احمد عیسیٰ اٹھا رہا ہے۔ اب آپ کے اوپر فرض ہو چکا، آپ تحقیق کریں۔ لہذا جب تحقیق کریں گے نتیجہ کیا سامنے آئے گا، ابھی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ جو حج ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ اپنے ملاٹوں سے پوچھیں، اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، حج کا مقصد کیا؟ الحج کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے، منزل ہے عید الاضحیٰ۔ جیسے جو رمضان ہے، شہر رمضان، الصیام کا جو ایک مہینہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ عید الفطر۔ بالکل ایسے ہی جو الحج ہے، حج ہے، حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد، حج کی منزل، یعنی جس مقصد کو پانے کے لیے حج کیا جاتا ہے، جو الحج ہے، وہ منزل کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے عید الاضحیٰ۔ عید کسے کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں جہاں پہلے تھے وہاں آپ نہیں ہیں، دوبارہ واپس وہیں پر آ جانا، دوبارہ واپس وہیں پر آ جانا، یعنی ایک مقام پر آپ تھے یا کچھ تھا، وہاں سے پھسل گئے، وہ وہاں نہیں ہے، تو پلٹ کر واپس دوبارہ وہیں آ جانا، پلٹ کر دوبارہ واپس وہی آ جانا، اسی نقطے پر آ جانا۔ تو حج کی جو منزل ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ، یعنی وہ کون سا نقطہ ہے، وہ کون سا پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے جہاں سے پھسل گئے یا جو غائب ہو گیا اور واپس اس کو لانا ہے یا واپس اس نقطے پر آنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے الضحیٰ۔ الضحیٰ، الضحیٰ کیا ہے؟ الضحیٰ، ضحیٰ سے، ضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو، نور کا پھیل جانا، یعنی سب کچھ روشن ہو جانا۔ ضحیٰ ضد کس کی ہے؟ لیل کی، یا اس کی ضد کیا ہے؟ لیل۔ لیل کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو۔ یعنی اندھیرا کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر شے کے اوپر جو ہے وہ کالک کا چھا جانا، یعنی ہر شے کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت چھپ جانا، جو شے اوپر چڑھ گئی وہ نظر آ رہی ہے۔ اور ضحیٰ، روشنی کا پھیل جانا، مطلب یہ ہے کہ ہر طرف حق کا پھیل جانا، حق ہی حق ہر طرف نظر آئے، جو رب کی طرف سے آنے والا نور ہے وہ پوری دنیا پر پھیل کر دوبارہ دنیا میں روشنی ہو جائے، دنیا دوبارہ حق سے منور ہو جائے، اللہ کے نور سے منور ہو جائے۔ تو عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو، اس وقت رب واضح کرتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ظلال مبین ہے، اس وقت دنیا میں لیل ہے، اللیل ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، یعنی گمراہیوں نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو کیا شروع سے ایسا تھا؟ نہیں، بلکہ ایک وقت تھا جب دنیا اللہ کے نور سے منور تھی، ہر طرف حق تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو شیاطین ہیں، انسان، شیاطین، مجرمین، انہوں نے آہستہ آہستہ تباہیاں، فساد کرتے کرتے کرتے، گمراہیاں پھیلاتے آج پوری دنیا کے اوپر گمراہیاں غالب آ گئیں، کسی کو حق کا نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ الضحیٰ، دنیا کو دوبارہ روشن کرنا ہے، حق سے منور کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے الحج کیا جائے گا۔ الحج کیا ہے؟ اب اگر آپ یہ جو حج کے نام پر کیا جا رہا ہے اسے الحج کہتے ہیں، اسی کو حج کہتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ حج کرنے کے بعد دنیا میں، یعنی عید الاضحیٰ آ جاتی ہے، دنیا دوبارہ واپس منور ہو جاتی ہے، حق پوری دنیا پر غالب آ جاتا ہے، یا پھر یہ تو محض ایک سمبل ہے؟ یہ جسے آپ حج کہہ رہے ہیں یہ حج تو نہیں ہے، یہ تو جو الحج تھا اسے ایکسپلین کرنے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دی گئی تھی، تو جو شیاطین مجرمین تھے انہوں نے اس ایگزامپل کو ہی حج سمجھ لیا، حج بنا ڈالا۔ حج کیا ہے؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور سیدھی سی بات ہے، جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو مکہ میں جا کے کیا جا رہا ہے یہ حج ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اسے وہ حج ثابت کر کے دکھائے۔ کیوں؟ کیونکہ حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حج کی منزل کیا ہے؟ عید الاضحیٰ،
عید الاضحیٰ کیا ہے کہ دنیا کا دوبارہ ہر لحاظ سے منور ہو جانا، اللہ کے نور سے روشن ہو جانا، حق ہر طرف غالب آ جانا، اندھیرے چھٹ جانا، گمراہیاں ختم ہو جانا۔ تو کیا یہ حج کرنے سے عید الاضحیٰ آ رہی ہے؟ بتائیں ذرا۔ اگر تو آ رہی ہے، دنیا منور ہو رہی ہے، تو پھر تو یہی حج ہے۔ اگر نہیں آ رہی تو پھر عقل کے اندھو یہ حج کیسے بن گیا؟ یہ تو تم حج کے نام پر ہی حج سے غافل ہو، الحج کے نام پر ہی الحج سے غافل ہو، عقل کے اندھو۔ ٹھیک ہے نا؟ اور الحج کون کرتے ہیں، کن کے اوپر ہے؟ جو اس کی استطاعت رکھنے والے۔ اس کی استطاعت رکھنے والے کون؟ جو بالکل ویسے ہیں جیسے ابراہیم تھا۔ ٹھیک ہے؟ اب جب آگے بڑھیں گے تو اب آپ کے اوپر کھول کر واضح کریں گے، ہر پہلو سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ الحج ہے کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو کیا جا رہا ہے عربوں کے اندر، یہ الحج نہیں ہے، یہ حج کے نام پر ہی حج سے غفلت ہے، یہ تو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کیوں شروع ہوا، کب شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، یہ بھی آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیتے ہیں۔ لیکن اسے واضح کرنے کے لیے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا لازم ہے کہ جو الحج ہے کیا۔ جب تک آپ الحج کو جان نہیں لیتے تب تک آپ یہ جو عربوں کے اندر جو ہو رہا ہے اسے نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب ایسا کرتے ہیں، تفصیل سے الحج کے اوپر بات کرنے سے پہلے مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں الحج کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو عربوں کے اندر کیا جا رہا ہے یہ حقیقت خود بخود آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گی۔ نہ صرف خود بخود کھل کر واضح ہو جائے گی بلکہ اسے بھی پھر ہم اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے کھول کر واضح کر دیں گے، تاکہ اگر کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ رہ گیا تو وہ بھی اس کی سمجھ میں آ جائے گا، وہ شک و شبہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا، کوئی بھی سوال ہوا یا رہا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا جواب مل جائے گا۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔